اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے۔ صاحب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائیں تو وہ اچھی تبدیلیوں کی شناخت بھی کھو دیتا ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ رشتہ داری کے لیے اہل نہیں ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ غیروں میں بانٹ دیا اس نے وقت اپنا، ہمارے حصے میں تو صرف بہانے آئے۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ وقت پڑنے پہ یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ پھر سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ زندگی نے ایک بات سکھا دی ہے، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ دل جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نہ تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لکھتے لکھتے قلم ہی سوکھ گیا، میرے باپ کی تعریفوں کا جواب نہیں۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ تعالیٰ آنسو کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ باپ کی طرح غم چھپانا سیکھ گئے ہم، مگر ماں جتنا صبر آج تک نہیں آیا۔ ڈر سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرعام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں، کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ ایک ایسا بھی سفر کروایا زندگی نے جس میں پاؤں نہیں دل تھک گیا میرا۔ ہنس کر بھول جاتا ہوں ساری باتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل پر نہیں لگتی۔ حقیقت سے سامنا ہو تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والوں کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، مگر محسوس کیا ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ شک تو تھا محبت میں نقصان ہوگا، پر سارا ہمارا ہوگا یہ سوچا نہیں تھا۔ یقین کریں آپ کے کچھ دوست اور رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یارا، پر تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں۔ مقدر کی زنجیروں سے بندے ہم بے بس لوگ عمریں گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ سورۃ مریم کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع جائیں گے، مگر میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ ظرف رکھتے تو جان لیتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ ایک ایسا سفر کروایا زندگی نے جس میں پاؤں نہیں دل تھک گیا میرا۔ زندگی یہ چاہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں، میں اس انتظار میں ہوں کوئی حادثہ ہو جائے۔ وہ سمجھتے تھے تماشا ہوگا، ہم نے چپ رہ کے پلٹ دی بازی۔ جب لوگوں سے تکالیف ملتی ہیں تو انسان تنہا رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دیکھ کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ تیری آنکھیں بھی کیا مصیبت ہیں، میں کوئی بات کہنے آیا تھا۔ وہ جو کہتا تھا تارے توڑ لاؤں گا، اس نے آسمان ہی گرا دیا مجھ پہ۔ مجھے اس کی آواز کا مرہم چاہیے، اسے کہو نہ میرا نام پکارے۔ قیامت خیز ہیں آنکھیں تمہاری، تم آخر خواب کس کے دیکھتے ہو؟ کسی کو طلب مار گئی ہماری، کوئی ہمیں پا کر بھی خوش نہ ہوا۔ خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، غم فرصت میں تھے ٹھہر گئے۔ مرزا غالب کہتے ہیں بات جب بھی بگڑ لفظوں پر بگڑی، غالب کاش ہم بے زباں ہوتے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں نہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔
جی حالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ نہ محبت نہ دوستی، مجھے کچھ راس نہیں، سا بھی بدل جاتے ہیں میرے دل میں جگہ بنانے کے بعد۔ ہر چیز پر صبر نہیں کرتے، قرآن میں ہے پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورۃ عصر میں ہے پہلے حق ہے پھر صبر۔